ہمارے مدارس میں عصری علوم کو بھی انٹروڈیوس کرنا چاہیے، اور جب عصری علوم اس میں انٹروڈیوس ہوگا دینی علم کے ساتھ ساتھ، تو یہ ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم حاصل ہو پائے گی۔ ہم نے بہت غلطی کی تھی آج سے 600 سال پہلے کہ ہم نے دینی اور دنیاوی علم میں تفریق پیدا کی، اور اس تفریق کو سمجھنے کے لیے یہ آپ کو میں عرض کروں کہ اگر خالی آپ دینی تعلیم دیتے ہیں اور اس کو دنیاوی تعلیم سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ رہبانیت کی طرف جاتی ہے۔ رہبانیت نفس کو کچل دینا رہبانیت ہے، نفس کو تابع شرع ہو کر کے قابو میں رکھنا ربانیت ہے۔ اسلام ربانیت کی تعلیم دیتا ہے، رہبانیت کی نہیں، اور اسی لیے ہم سے کہا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا آپ بوئیں گے وہاں اوپر کاٹیں گے، مطلب عمل بھی کرنا ہے آپ کو، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو اسلام میں جو تعلیم ہونا چاہیے بیک وقت دینی اور دنیاوی دونوں ہونا چاہیے، تفریق کا سوال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم کو کیا آپ دین تک محدود رکھیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنا ہے، چین حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو آپ جائیے۔ چین میں اس وقت کوئی دینی تعلیم تو نہیں ہوتی تھی۔ اگر حضور کا یہ مقصد ہوتا کہ اگر تمہیں دینی تعلیم حاصل کرنا تو فرماتے مدینے آؤ، کیونکہ مدینے سے بڑا کوئی مرکز نہیں تھا۔ تو حضور کا یہ فرمانا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کیجئے، وہ علم حاصل کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کلام پاک میں تو 200 جہاں کم سے کم اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، سوچو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہ ہے کہ اس کی جو قدرت کی جو صنائیاں ہیں، جو اس کی کارگزاریاں ہیں، اس پر آپ ریسرچ کیجئے۔ اور اگر آپ سورہ یاسین پڑھیے اور سے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لا آف گریویٹیشن نیوٹن نے نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لا آف گریویٹیشن ہے جو ساری سائنسی ایجادات کی جڑ ہے۔ تو اس علم کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، اس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں علم دین بھی شامل ہے، کیونکہ دینی علم ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا عصری علوم بھی ضروری ہے۔ بغیر دین کے ہماری زندگی نامکمل ہے، تو دین تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ مدارس کا انسٹیٹیوشن بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان مدارس نے ہماری اسکرپٹ، ہماری ثقافت، ہمارے مذہبی جو اقدار ہیں اور جو اصول ہیں ان کو زندہ رکھا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دین کے مضبوط قلعے ہیں یا پاور ہاؤسز ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں دین کی روشنی ہے۔ اس انسٹیٹیوشن کو تو قائم رکھنا ہے، قائم کرنا ہے، کیونکہ یہاں کردار کی آبیاری کی جاتی ہے۔ بچہ جاتا ہے، میں بھی مدرسے سے نکلا ہوا ہوں، بچہ جاتا ہے، اس کو کئی چیز تہذیب و تمیز سکھائی جاتی ہے علم کے ساتھ ساتھ، تو یہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو عصری علوم سے بھی آشنا کرایا جائے۔ آج کل آپ دیکھیے ہر ملک میں نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، عصری علوم لہریں مار رہا ہے، وہ ملک کہاں سے کہاں جا رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو تصویر ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو ہمارا یہ کہنا کہ اچھا، پھر ایک زمانہ تھا 600 سال تک انہی مدرسے والوں نے یورپ کو پڑھایا ہے۔ آج دنیا کی ہر ایجاد کا کوئی سورس اگر آپ کو ملتا ہے تو ہمارے مدارس میں ملتا ہے۔ تو تب تو عصری علوم پڑھایا جاتا تھا،
تبھی تو اتنا سب کچھ ہو پایا. تو آج اس کی مخالفت کیوں ہے؟ اس لیے ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک رپورٹ سبمٹ کی مرکزی سرکار کو کہ معیاری تعلیم دی جائے اور ایک سینٹرل مدرسہ بورڈ CBSE کے ماڈل پر کیا جائے. اور اس کی شرطیں بھی رکھی ہم نے کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے لایا جائے. دوسری بات یہ خود مختار ادارہ ہو, اس میں گورنمنٹ کی مداخلت سے مبرہ ہو. الحاق اختیاری ہو, جس کا جی چاہے وہ الحاق کرے, جس کا جب جی چاہے الحاق چھوڑ کر کے چلا جائے. سینٹرل مدرسہ بورڈ کو الحاقی مدرسے کے اکاؤنٹ حساب کو جانچنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. ان کے دینی نصاب میں بھی دخل دینے کا اختیار نہیں ہوگا. اور اس مدرسہ بورڈ میں مسلمانوں کے ہر فرقے کو نمائندگی بھی دی جائے, تاکہ ایک ایسا فورم بنے جہاں بیٹھ کر کے لوگ اپنے بچوں کو ایسا کر سکیں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں. اختلافات دور کرنے, آپسی اختلافات دور کرنے کا بھی ایک یہ فورم مل جائے گا جہاں سب لوگ بیٹھ کر کے اپنے حساب سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا پائیں گے. تو وہ ایکٹ بھی, بل بھی ہم نے اس کو ڈرافٹ کر کے دیا اس حساب سے, اور اس میں یہ رکھا کہ ایکویلنسی بھی پارلیمنٹ طے کر دے گی. جو ہمارے یہاں سے بچے نکلیں گے سینٹرل مدرسہ بورڈ سے, وہ اپنے یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں. تو کتنے سال کی تعلیم دیکھیں اس میں ہم نے جو کیا ہے, ایک 4 مدرسے کا, ایک پرائمری, اپر پرائمری, سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری, یہ 4 اسٹیجز میں ہم نے ان کو اپنے مدارس کو تقسیم کیا ہے. اور ان کے الگ الگ نصاب وہ مدرسہ بورڈ طے کرے گا. جہاں تک عصری علوم کا ہے, دینی علوم کے بارے میں کوئی, دینی نصاب کے بارے میں کوئی اختیار سینٹرل مدرسہ بورڈ کو نہیں ہوگا. تو وہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بن جائے گا. تو یہ جو ہے سینٹرل مدرسہ بورڈ, آپ نے کہا کہ اس کی ضرورت تھی, لیکن اس کی ڈیمانڈ کہاں سے آئی, یا کسی نے اس کو ڈیمانڈ کیا؟ ڈیمانڈ کسی نے نہیں کیا, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ مسلمانوں سے آنا بھی مشکل ہے. آپ دیکھیے عیسائیوں کا بورڈ ہے ICSE. اچھا, ہاں عیسائیوں کا بورڈ ہے ICSE, اور بڑا پرانا بورڈ ہے. اور وہ ان کے اپنے سارے, زیادہ تر ان کے جو تعلیمی ادارے جات ہیں وہ اس سے ان کا الحاق ہے. اس علاق سے ان کا تشخص ختم نہیں ہوا, وہ بڑھ گیا. انہوں نے سینٹر آف ایکسلنس قائم کیے. وہی میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ سینٹرل مدرسہ بورڈ ایک ایسا ہو جو سینٹر آف ایکسلنس قائم کر سکے. ہمیں اس کی ضرورت ہے سینٹر آف ایکسلنس قائم کرنے کی. دوسری بات, ایکسیس ٹو ایجوکیشن جو آج مسلمانوں کو نہیں مل رہی ہے, وہ کم از کم ایکسیسیبلٹی بڑھ جائے گی. ان کو ایک موقع مل جائے گا تاکہ وہ معیاری تعلیم بغیر زیادہ خرچ کیے ہوئے پا سکیں. تو یہ وہاں ڈیمانڈ نہیں آئی. یہ میں نے تو کہ سوچنے سمجھنے کے بعد ہم نے اپنے کمیشن کی طرف سے یہ مرکزی سرکار کو یہ کی, اور امید ہے کہ مرکزی سرکار اس پر راضی ہو جائے, قریب راضی ہے جیسا. اور انشاءاللہ یہ اس سال ہم امید کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں چلا جانا چاہیے اس کو. لیکن یہ غالباً آپ کے ذہن میں رہا ہوگا کہ آپ نے یہ جو عصری علوم اس میں شامل کرنے سے دینی علوم کے اساتذہ کی تنخواہوں پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں اس میں ہم نے تو یہ رکھا ہے کہ جو بھی ہم ٹیچرز جو بھی ٹیچرز ان کو سینٹرل مدرسہ بورڈ دے گا اپنے علاقے مدرسے کو, تو اس کے ٹیچنگ اسٹاف کوالیفائڈ ہوگا اور اس کی تنخواہ سرکاری ملازمین کے برابر ہوگی. آپ کو مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ
بہار کے ایک مدرسے کے پرنسپل کی تنخواہ وہاں کے چپراسی کی تنخواہ سے بھی کم ہے. تو ہمارے جو ٹیچرز جو یہ جائیں گے سینٹرل مدرسہ بورڈ کے، جن کو ٹیچرز کو جو دے گا علاقائی مدارس کو، ان کی تنخواہ چونکہ سرکاری ملازمین کے برابر ہوگی، اس لیے اچھے ٹیلنٹس بھی آئیں گے اور اچھے تعلیمی معیار بھی، ان کا معیار بھی بڑھائیں گے. کیونکہ اس میں ایک پروویژن ہم نے رکھا ہے اس ایکٹ میں، اگر 3 سال ایک علاقائی مدرسے کو موقع دیا جائے گا اپنے تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے، اور اگر وہ 3 سال میں بھی اپنے تعلیمی معیار کو نہیں بڑھا پاتا ہے تو اس کا اپلیکیشن رد کیا جا سکتا ہے. اس تعلیمی معیار کو کیسے آپ میجر کریں گے؟ اب تعلیمی معیار کو میجر کرنے کے یہ ہے کہ اب آپ کے وہاں کے بچوں کے آئی کیو، ان کا ایگزامشن میں پرفارمنس، اس طرح کے جو پیرامیٹرز ہیں ان پر اترنا چاہیے. یہ ایک سوال یہاں پر یہ ہے جو وہی میرا جو پہلا سوال تھا اس کی مزید تشریح کرتے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ مرکزی مدرسہ بورڈ دینی تعلیم کے اساتذہ کو تنخواہ نہیں دے سکتا جی، تب پھر ان میں جو یہ کمپٹیشن ہو جائے گا، یعنی آپ کا ارادہ تو ظاہر نہیں تھا، آپ کا آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ تو یہ ہے کہ آپ صحیح فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا درد تو ان لوگوں کے دل میں اٹھے گا، کیونکہ جو مدارس میں ان کی تنخواہیں بہت ہی کم ہے، کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 1000 روپے دے رہا ہے. میرے خیال میں کوئی بھی مدرسہ، شاید ہی کوئی بڑا مدرسہ ہو جو 1500 کسی ٹیچر کو دے رہا ہوگا. تو وہ ٹیچرز بھی بڑے غیر مطمئن رہتے ہیں اپنے، اور جب یہ دیکھیں گے کہ بھائی ان کا ایک بھائی تو سرکاری ملازم کے برابر پا رہا ہے اور ہم اتنا کم پا رہے ہیں، تو نیچرلی تھوڑا ٹینشن تو ہوگا. تو اس کا کوئی حل پہلے سے سوچنا چاہیے، تاکہ میرا خیال ہے کہ وہ مدرسے جو اس میں آگے آنا نہیں چاہ رہے اس لیے کہ یہ مسئلہ پیدا ہوگا، تو پہلے سے کوئی حل سوچا جائے تاکہ وہ یہ کہیں کہ میرے خیال میں اس کا حل جو ہے وہ سینٹرل مدرسہ بورڈ والے ہی بیٹھ کر کے نکالے، وہ زیادہ بہتر ہے. وہ طے کریں کہ کون سا راستہ اختیار کریں. گورنمنٹ کو اس میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے، ورنہ بڑا سینسیٹیو ایشو بن جائے گا. نہیں، میں تو صرف دونوں کی، میں آپ کے جو سینٹرل مدرسہ بورڈ کی تجویز ہے اس کی افادیت کو سمجھتا ہوں اور بہت اہمیت کو بھی اس کا احساس ہے، اور بڑی اچھی بات ہے. میں تو محض یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے قیام کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کو پہلے سے مسئلہ ہے. لیکن اب ایک میں آپ کو عرض کروں کہ ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں سرکار کسی فرقے کی سرپرستی نہیں کر سکتی. سرکار صرف اس کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے کے لیے فیسلٹیز یا سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی مدرسے کے ٹیچر کو تنخواہ نہیں دے پائے. وہ تو صرف اگر کوئی عصری علوم پڑھا رہا ہے تبھی دے سکتے، تب وہ دے دیں گے کہ بھائی آپ، لیکن ریلیجیس انسٹرکشنز کے لیے ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ذریعہ تعلیم مدارس میں کیا ہوگا؟ اب تک جہاں میری معلومات ہیں، سوائے کیرالہ کے اور غالباً مغربی بنگال میں بھی ذریعہ تعلیم مدارس کا اردو ہی ہے. یہ بھی ایک ایشو ایسا ہے جس پر بہتر یہی ہوگا کہ وہ مدرسہ بورڈ والے ہی اس کو طے کریں. جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، میں صرف اعتراض کروں گا کہ ہماری پسماندگی، تعلیمی پسماندگی کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں انگریزی زبان نہیں آتی. ہم نے ماضی میں یہ غلطی کی کہ ہم نے انگریزی زبان کی مخالفت کی، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ کسی ملک کی زبان تو ہو سکتی لیکن زبان کا کوئی ملک نہیں ہوتا. آج سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا 80% لٹریچر انگریزی زبان میں ہے، اور یہ انگریزی زبان اب انگریزوں کی زبان نہیں رہ گئی، سبھی کی ہے، یہ سبھی کی زبان ہے. تو اس لیے ہم
मेरी ذاتی رائے یہ ہے کہ مدرسہ بورڈ والوں کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ عصری علوم کی اگر بات کرتے ہیں تو انگریزی بھی بچوں کو پڑھانا ضروری ہے. اس کا یعنی اس سے کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے. اس سے کوئی چھٹکارا نہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے، میں اس وجہ سے بھی اس کی افادیت پر میں عرض کروں گا کہ دیکھیں ہمارے جو مدارس سے جو بچے نکلیں ان میں سے کچھ دعوت کے کام میں بھی جٹیں گے. اگر وہ انگریزی زبان سے واقف ہوں گے تو یہ دعوت کا پیغام دینے میں اور دوسروں کو بتانے میں یہ زبان کافی مددگار ہوگی. اس لیے یہ ہمارے فائدے میں حق میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور خاص کر سے ان بچوں کو جو دعوت کے میدان میں جانا چاہتے ہیں اس کو انگریزی زبان سے بھی آراستہ کر دیں تاکہ وہ دوسرے غیر مسلموں کو انگریزی زبان میں بتا سکے کہ ہمارا مذہب کیا ہے اور ہمارے مذہب کے کیا فائدے ہیں، ہمارے مذہب کے کیا اصول ہیں. تو فی الوقت جتنے مدارس آپ نے دیکھے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ سارے ہندوستان کا دورہ کر چکے ہیں، جگہ جگہ آپ جا چکے ہیں مختلف کاموں کے سلسلے میں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ تقریباً سبھی مدارس میں ذریعہ تعلیم اب اردو ہے؟ اردو ساری ذریعہ تعلیم اردو ہی ہے. کیرل کا چھوڑ دیجئے اور کچھ. آسام میں کیا ہے؟ آسام میں بھی ذریعہ تعلیم اردو ہی ہے. مغرب بنگال میں؟ مغرب بنگال میں بنگلہ بھی ہے، اردو بھی ہے، سبھی مکس اس میں ہے. اچھا، یہ ایک کرٹیسزم سینٹرل مدرسہ بورڈ کا یہ آیا ہے کہ 9 ریاستوں میں مدرسہ بورڈ ہے لیکن ان کی کچھ کارکردگی کچھ نظر نہیں آتی کہ نمایاں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے وہ جو 9 مدرسہ بورڈ ہیں ان میں گورنمنٹ کا کافی کنٹرول ہے. پالیٹیشنز بھی نامنیشن میں گھسے ہوئے ہیں، چونکہ گورنمنٹ کا نامنیشن ہے اس وجہ سے پالیٹیشین گھسے ہوئے ہیں، سیاسی لوگ گھسے ہوئے ہیں. فنڈنگ ان کی ہے. فنڈنگ بھی ان کی ہے. اب ہے کیا، کسی کو اگر فرض کر لیے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو اس کو کہیں نہ کہیں تو اکوموڈیٹ کرنا ہے، تو ہوتے ہوتے انہوں کا چلیے اچھا اس میں چلے جائیے، مدرسہ بورڈ میں چلے جائیے. اب اگر کوئی سیاست نہ گھس جائے گا تو وہ سیاست کی ساری گندگی وہاں پھیلائے گا، اور وہی ہو رہا ہے. تو سینٹرل مدرسہ بورڈ کس طرح مختلف ہوگا؟ سینٹرل مدرسہ بورڈ میں پالیٹیشینز کا یا گورنمنٹ کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. اس میں ہم نے ہر اسکول آف تھاٹ کے نمائندگی ہم نے اس میں رکھی ہے، پرپوز کی ہے. دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ حضرات بھی ہیں، سب بہرے بھی ہیں، سبھی کو اس میں شافعی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، سبھی کو شامل کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اس کا ایریا بڑھایا ہے جو حضرات علم کے میدان میں ہیں، جو ریلیجیس اسکالرس ہیں. اس طرح سے ایک بڑی کمپیکٹ باڈی، بڑی ریپرزینٹیٹیو باڈی کو بنائی، اور ہمیں امید ہے کہ اس میں اچھے لوگ آئیں گے. پالیٹیشینز کے اس میں کوئی ہم نے گنجائش ہی نہیں رکھی ہے. اچھا، ایک اور کرٹیسزم یہ ہے سینٹرل مدرسہ بورڈ کا کہ جو سچر کمیٹی نے کہا کہ صرف 4% جو ہے مسلم بچے جو ہے مدرسہ میں تعلیم یافتہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کیوں اتنی انٹرسٹڈ ہے ان 4% بچوں کے لیے؟ ایسا یہ آنکڑے بالکل جھوٹے اور غلط ہیں. سچر کمیٹی نے کوئی آنکڑے اکٹھا نہیں کیے، کوئی سروے نہیں کیا. آج تک کبھی کوئی سروے نہیں ہو پایا ہے کہ کتنے مدارس و مکتب ہیں ہندوستان میں. 600 سے زیادہ ضلع ہیں ہمارے ملک میں، اور ہر ضلع میں اگر آپ ایوریج مان لیجئے کہ 2000 مساجد ہیں تو 2000 مکتب بھی ہیں اور مدارس بھی ہیں. اب اس سے آپ ڈیوائیڈ کرتے جائیے تو مدارس کی تعداد کافی ہے. دوسرا ان کا یہ ہے کہ صاحب وہ تو 4% بچے ہیں اور وہ غریب ہی ہیں، غریب کے ہی بچے جاتے ہیں. تو ہم یہ مان کے چلیں کہ ہندوستانی مسلمانوں میں صرف 4% غریب ہیں، باقی سب مالدار ہیں اور خوشحال ہیں. یہ ویسے ہی ان کی رپورٹ کو غلط کر دیتی ہے، اور یہ کی ہے کہ یہ ان کے دماغی اختراع ہے، اور باقی اس میں حقیقت پر یہ آنکڑا مبنی نہیں ہے. اچھا جناب یاری، آپ نے چونکہ آپ ماہر قانون ہیں اور آپ جج رہے ہیں، بڑی دلچسپ بات مجھے ذہن میں آئی، وہ یہ کہ چونکہ
مدرسہ بورڈ بن رہا ہے تو ایک مدرسے کی کوئی تعریف بھی آپ کریں گے کہ مطلب واٹ ڈیفائنس اے مدرسہ، یعنی با اعتبار ہے کہ بھئی اس میں 40 بچے ہوں یا اس کا کوئی سائز ہو؟ نہیں، ایسا کچھ ہم نے نہیں کیا ہے. ہم نے صرف مدرسہ ایجوکیشن کو ڈیفائن کیا ہے. اچھا. اور مدرسہ ایجوکیشن میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ بھائی عربی جو لٹریچر اور جو ہمارا ہے زبان، اس میں تعلیم دی جائے گی، جو آپ کی جہاں تک دینی تعلیم کا سوال ہے. ایسا تو مطلب یعنی اس کا آپ مثلا جن کو افیلیٹ کریں گے تو مکتب کو نہیں کریں گے؟ نہیں، مکتب کو نہیں، صرف مدرسے کو جہاں پر فل ٹائم تعلیم ہوتی ہے. نہیں، مکتب اور مدرسے میں فرق یہ ہے کہ مکتب میں صرف حافظہ کرایا جاتا ہے، ناظرہ جس کو کہتے ہیں، اور مدرسے میں اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور تعلیم بھی دی جاتی ہے. تو مکتب کا ایفیلیشن نہیں ہے، مدرسے کا. اچھا، مدرسے میں مطلب یہ ہوگا کہ بھائی مدرسے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں درجات ہیں کہ یعنی کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایسا کچھ ہوگا. ہم نے پرائمری، اپر پرائمری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، بالکل اسی اسٹیج پر جیسے CBSE کا ماڈل ہے، اسی ماڈل پر ہم نے اس کو رکھا ہے. اچھا، تو جن اسٹیٹس میں مدرسہ بورڈ آلریڈی موجود ہے، کچھ مدرسہ اس میں افیلیٹڈ بھی ہوں گے، تو اس میں سینٹرل مدرسہ بورڈ کا کس طرح؟ دیکھیے، سینٹرل مدرسہ بورڈ کو اسٹیٹ مدرسہ بورڈ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی مدرسہ اسٹیٹ بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہے تو سینٹرل مدرسہ بورڈ کو ایفیلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے ایک ایفیلیشن رہتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں آپ دوہرے نہیں ہو سکتے. دونوں ہاتھوں میں لڈو آپ نہیں لے سکتے. بڑی اچھی مثال دی آپ. تو یہ ان کی جو تنخواہیں دی جائیں گی تو یہ سینٹرل مدرسہ بورڈ کی جو فنڈنگ ہے وہ HRD سے ہے؟ نہیں، ہم نے کہا، ہم نے اس میں اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ ہمیں سیڈ منی دے دیجئے، 500 کروڑ روپے دے دیجئے، سیڈ منی دے دیجئے. ہم آدھا اپنا کارپس فنڈ رکھیں گے، اس کو انویسٹ کریں گے، اور آدھے میں ہم اپنا یہ کریں گے کسی طرح سے، اور اگر ضرورت ہوتی رہے گی تو گورنمنٹ تو دے گی. نہیں، تبھی بھی گورنمنٹ سے مطلب کون سی منسٹری سے؟ HRD سے ہی رہے گا، کیونکہ ایجوکیشن تو اسی میں رہے گا. اچھا، یہ ایک مدرسہ کیوں خود کو ایفیلیٹ کرے سینٹرل مدرسہ بورڈ سے؟ کیا ان کو اس میں فوائد ہیں؟ دیکھیے، فوائد ان کو یہ ہوگی کہ ایک تو اگر فرض کر لیے ان کے پاس فرنیچر نہیں ہے، ان کے پاس بلڈنگ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ سینٹرل مدرسہ بورڈ اس میں بھی کچھ ان کی مدد کر پائے گا. دوسری بات، سینٹرل مدرسہ بورڈ عصری علوم کے لیے وہ اپنے ٹرین ٹیچرز دے گا تو ان کا تعلیمی معیار بڑھے گا، زیادہ سے زیادہ لڑکے اٹریکٹ ہوں گے، اور مجھے امید یہ ہے کہ اس میں غیر مسلم بھی بچے جائیں گے. پہلے ہمارے مدارس میں غیر مسلم بچے جاتے تھے. ڈاکٹر راجن پرساد مدرسے کی پیداوار تھے، ایون منموہن سنگھ بھی مدرسے کی پیداوار ہیں، تو غیر مسلم بھی جاتے تھے. اور یہ بڑی اچھی ایک جو سوشل کوہیشن جو کہتے ہیں نا کہ ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، کہ ہارمونی سوسائٹی میں لاتی ہے. ایجوکیشن، پھر ایجوکیشن کے اسٹریم سے مین اسٹریم میں داخلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے مسلمان جب تک میل اسٹریم میں نہیں آتے ہیں تب تک وہ ملک کی ترقی میں برابر کے بھاگیدار نہیں ہو سکتے، حصے دار نہیں ہو سکتے. اس لیے ان کو مین اسٹریم میں آنا ہی پڑے گا، اور وہ بھی ایجوکیشن کے تھرو. صحیح. تو یہ ایک ذریعہ ہے مین اسٹریم، یہ ایک ذریعہ ہے ان کے آنے کا. اچھا، یہ بتائیے کہ یہ جو مدرسے ہوتے ہیں ان کی لیگل اینٹیٹی کیا ہے؟ یہ کسی کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے یا کوئی ان کا؟ نہیں، زیادہ تر ذاتی ملکیت ہی ہوتی ہے، اور ایک کوئی خاندان قابض ہے، یا خاندان قابض ہے، یا پھر ذاتی ملکیت ہی ہے. وہ سمجھ لیجیے وہ تو وراثتاً چلا آتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. شکریہ.